السلام علیکم دوستوں، یہ بات کوئی 28 سال پہلے کی ہے۔ میرے ہاں 2 جڑا بیٹے ہوئے تو میرے شوہر نے بیٹا اٹھا کر اپنی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے پہلے میرے پاس 4 سالہ ثروت اور 2 سالہ فروخت تھی، جہاں گھر میں 2 بیٹیوں کے بعد 2 بیٹوں کو پا کر خوش کا لہر دوڑ گئی۔ وہاں میری کمزور صحت اور اوپر تلے کے بچوں کی وجہ سے دونوں چھوٹے بچوں کے لیے ہم سب پریشان تھے۔ میرے شوہر نے اپنی امی کو گود میں نعمان کی ڈالا جیسے جینے کا بہانہ مل گیا۔ میرے سر کی وفات اور سارے بچوں کی شادی سے فارغ ہو کر وہ اپنے آپ کو اب فالتو سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ اکثر ڈپریشن کا شکار رہتی تھی۔ اب وہ دونوں بچوں کی مالک کرتی، دونوں کو نہلاتی، کپڑے بدلوا کر نعمان کو میرے سپرد کر دیتی تھی، نعمان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی تھی۔ 6 ماہ کے بعد نعمان نے خود ہی میرے دودھ سے منہ موڑ لیا تو اب وہ سارا ٹائم اپنی دادی کے ساتھ ہی رہتا۔ میں بہو ہونے کے ساتھ ساس امی کی بانجی بھی تھی۔ وہ فطرتاً جو اور امن پسند خاتون تھی۔ ہمارے آپس کے معاملات بڑے ہموار چلے، لیکن اوپر تلے کے بچوں نے مجھے چڑچڑا اور غصلہ بنا دیا۔ میں بمشکل سارے دن میں گھر داری سمیٹتی اور رات کو بڑی بیٹی کو اسکول کا پڑھائی کرتی۔ نعمان ابھی چھوٹا تھا تو اکثر جب اس کی دادی رات کو سونے سے پہلے زبانی صورت تلاوت کرتی تھی تو نعمان کا سران کا بازو پر ہوتا۔ وہ ایک ہاتھ سے دادی کا کان کو ٹٹولتے سو جاتا، جبکہ سلمان اکثر دیر تک ٹی وی دیکھتے ہوئے سوتا تھا۔ وقت جلدی گزرتا چلا گیا۔ دونوں لڑکے بھی اسکول جانا شروع ہو چکے تھے۔ خالہ ساس اکثر رات میں نعمان کو انبیاء اکرام کی زندگی کے واقعات سنایا کرتی تھی، کبھی اپنی زندگی یا اس کے اپنے بابا کی بچپن کی باتیں سناتی تھی۔ نعمان بہت ہی دھیمی طبیعت کا ثابت ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ پڑھائی میں بھی بہت زیادہ تیز نہیں تھا، جبکہ سلمان کو میں خود اسکول کا پڑھاتی تھی اور وہ بہت جلدی پڑھنا لکھنا سیکھ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ خالہ ساس کی صحت کمزور ہوتی چلی گئی، جبکہ گھر کے مالی حالات اچھے ہوتے چلے گئے۔ میں بچوں کی تعلیم کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھی۔ اب میرا زیادہ وقت بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہوتا، لیکن نعمان میرے بجائے اپنی دادی سے پڑھتا تھا۔ اس کی دادی سیدھے زمانے کی انڈر بھی ایک خاتون تھی، جبکہ میں نے فزکس میں BS کیا ہوا تھا۔ 5ویں جماعت تک دادی نے اسے اردو، انگریزی، معاشرتی علوم اور جنرل سائنس میں طاق کر دیا، لیکن الجبرا، جیومیٹری، حساب وغیرہ میں نعمان کو کافی کمزور رہ گیا۔ میرے اپنی ساس کے ساتھ کبھی اختلافات نہیں رہے تھے، لیکن اب نعمان کو تعلیم کی وجہ سے مجھے ان سے کچھ چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ جتنی میں زیادہ فہمی تھی بچوں کی پڑھائی کو لے کر، اتنا ہی وہ بچے کو تعلیم سے زیادہ اچھا انسان بنانے کی بات کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آج کے دور میں کوئی بھی بچہ سائنس کی پڑھائی یا کسی پروفیشنل ڈگری کے بغیر کیسے کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جن دونوں بھائیوں کے میٹرک کے پرچے قریب تھے، ایک دن دونوں بھائیوں میں کچھ بحث مباحثہ ہوا۔ نعمان دادی کے گلے لا کر رو پڑا۔ اس نے دادی سے سلمان کی یہ شکایت کی تھی کہ وہ اسے حساب کے سوال نہیں سمجھاتا اور وہ اپنے حل شدہ پرانے پرچے اس کو دیکھنے کے لیے نہیں دیتا تھا تاکہ وہ اپنی غلطیاں ڈھونڈ کر انہیں دور کر سکے۔ جب میں نے سلمان کو سمجھایا کہ بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتے تو اس نے جواب دیا، میں اپنی کلاس میں کسی کو بھی اپنی کاپیاں یا حل شدہ پرچے نہیں دیکھنے دیتا۔ میں نے بڑی محنت سے اپنا کام کیا ہوتا ہے، یہ بھی اپنا کام محنت سے خود کریں اور مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ تب بچے چھوٹے ہی تھے، اس لیے میں نے زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ سلمان انتہائی محنتی اور ایک نمبر کے لیے خاص اور کسی حد تک خود غرض ہوتا تھا اور مجھے اس پر فخر ہوتا تھا۔ FSC کے بعد سلمان انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا گیا۔ جب نعمان نمبر کم تھے تو اس نے سادہ پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن شروع کر دی۔ میری دونوں بیٹیاں بھی پڑھائی میں اچھی تھیں، ان کی شادیاں تعلیم ختم ہوتے ہی ساتھ کر دی تھیں۔ مالی طور پر اب ہم بہترین پوزیشن میں آ چکے تھے۔ سلمان ہمیشہ ہمارا قابل فخر بیٹا رہا، جبکہ نعمان پڑھائی میں نہایت اوسط درجے کا طالب علم تھا۔ انہیں دونوں خالہ ساس کو فالج کا اٹیک ہوا۔ اب میری صحت بھی اچھی نہیں تھی، لیکن نعمان نے میرا ساتھ بیٹیوں سے بڑھ کر دیا اور ہر روز صبح دادی کا منہ ہاتھ دھلوا کر انہیں ناشتہ کروانا اور ایکسرسائز کروانا اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہوا تھا۔ دن کو میں خود انہیں دیکھتی، رات کو کھانا نعمان دادی کو خود کھلاتا اور پھر انہیں دن بھر کی
روادات سناتا اس کے معمول میں شامل تھا۔ سیدھی سادی باتوں کا مذاق کا تڑکا لگا کر جب وہ دادی کو کسی سنا رہا تھا تو اس کی دادی کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے کمرے میں اس کی آوازیں سن کر بے ساختہ ہنس پڑتے۔ خالہ ساس کو میں نے، میرے شوہر نے اور نعمان نے بہت خدمت کی، لیکن 1 سال کے اندر اندر وہ چل بسیں۔ وقت کچھ اور آگے سرکا۔ سلمان کی انجینئرنگ مکمل ہو گئی تو اس نے مزید پڑھنے کے لیے باہر جانے کی ضد لگائی۔ میرے شوہر کے پاس جمع جتھا تھا وہ انہوں نے نکال لیا۔ یہ عقلمندی کے دونوں بیٹوں میں برابر رقم تقسیم کر دی۔ سلمان جلد ہی پڑھنے کے لیے مرکز دار گیا۔ وہ وہیں اس نے کچھ عرصے پہلے اپنی پسند کی انگریزی لڑکی کا ہمیں بتایا، اور اب اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا۔ اب اس کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ آنے والی نسل کا کیا بنے گا۔ نعمان جو زندگی کے کسی دور میں قابل فخر نہیں رہا، نہ ہی لوگوں نے اسے کبھی اپنے بچوں کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ اس نے اپنے والد صاحب سے ملی ہوئی رقم کے ساتھ چھوٹا سارا اسپیئر پارٹ کا کام شروع کیا، جو کہ دیکھتے ہی دیکھے چل نکلا۔ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا کام دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اس کے ایک سے زیادہ کام ہیں اور ہر جگہ پر کامیابی اس کے قدم چوم رہی ہے۔ آج اس کا کام پاکستان سے باہر تک پھیلا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر جاتا ہے تو وہاں بات چیت کے لیے ایک ترجمان اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کی شادی میں نے اپنی نند کی بیٹی سے کی، اور وہ بھی اللہ کی نیک بندی ہے جس کے پاس بے تحاشا مال دولت، لیکن وہ ایک بڑی متواضع زندگی گزار رہی ہے، جس میں اچھا لباس، اچھا کھانا پینا، اس کا اپنا حلقہ احباب، ملازمین سے محبت، عاجزی و غریب پروری شامل ہیں۔ بچوں کو بزرگوں کی دعائیں اور ان کی معصوم سماعتوں میں رات کی تلاوت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ زیادہ ڈگریوں سے اور زیادہ قابلیت سے، یا زیادہ اچھی تربیت سے اور زیادہ اچھے انسان سے میں نے کسی سے کچھ کھویا، میں نے کسی سے کچھ پایا۔ تو دوستوں، اگر ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور سٹوری کو لائک کر دیجیے۔